نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے قاتل کا واقعہ سنایا. مطلب یہ کوئی جیسے قصے سناتے ہیں لوگ، کہانیاں سناتے ہیں، یہ وہ نہیں. یہ زبان رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. اسے اپنے شعور میں تازہ کیجیے، کیونکہ یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہی سن رہے، لیکن اس کو اپنے شعور میں ذرا اس اعتبار سے تازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے اپنے پہلے سے طے شدہ ضابطے بدل دیے. اس نے ایک شخص سے، ایک عابد سے، ایک زاہد سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی بخشش کا، کوئی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ اس نے بڑی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے گناہگار سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اس نے اس کو اور مایوس کیا. اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا. اس نے 100 پورے قتل کر. اب وہ ایک شخص کے پاس گیا کہ میرے لیے کوئی بچنے کی امید، کوئی بچنے کی کا کوئی چانس ہے میرا. انہوں نے کہا کہ آؤ فلاں جگہ پر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں جاؤ اور توبہ کر لو. اب یہ شخص نکلا ہی ہے ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے. یہ نکلا ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی. اب کارخانہ ایک قدرت ہے، وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی جب سمجھانا چاہتا ہے تو اس طرح کا بھی معاملہ کر دیتا ہے. اس بندے کی روح کو قبض کرنے کے لیے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے. جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ اس کا جو پریویس ریکارڈ ہے اس کے تحت آئے ہیں، اور جو جنت کے فرشتے ہیں وہ اس کی جو فیوچر پلاننگ تھی اس کے تحت آئے. کہ اس کی فیوچر پلاننگ یہ تھی کہ یہ توبہ کرے گا، اچھی صحبت اختیار کرے گا. دونوں طرح کے فرشتے آ گئے. اللہ کی بارگاہ میں اس مخمصے کو پیش کیا گیا کہ الہی ایسا بندہ ہے جس کا پچھلا ریکارڈ ایسا ہے، اگلا اس کا پلان ایسا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں سے یہ چلا ہے یہاں سے یہ ان توابین کی طرف، ان صالحین کی طرف، ان توبہ کرنے والوں کی طرف یہ چلا ہے، تو دونوں طرف کی زمین کو ناپ لیا گیا. اگر یہ توابین کے قریب ہے تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اپنے مسکن کے قریب ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر جہنم کی طرف لے جایا جائے. اب دونوں طرف کی پیمائش ہو گئی. اب ضابطہ یہی آیا تھا کہ اگر یہ توابین کے قریب ہے تو جنت میں جائے گا، اگر یہ اپنے مسکن کے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا. معاملہ یہ نکلا کہ اس کی مسافت اپنے گھر سے زیادہ قریب تھی، اور جو توابین تھے، جو نیک صالح لوگ تھے جن کی طرف اس نے جانا تھا، وہ سفر زیادہ نکلا. تو اب ضابطہ اور فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ بندہ جہنم میں جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت صادقہ کو دیکھے جو گھر کی طرف کی زمین تھی اسے حکم دیا کہ تو پھیل جا، اور جو صالحین کی طرف کی زمین تھی اسے حکم دیا کہ تو سپڑ جا. یعنی اللہ نے جو پہلے ضابطہ دیا، اللہ نے اس کو بھی تبدیل فرما کر اسے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. کس کی وجہ سے؟ کیوں کہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں طائب ہو جاؤں، میں ان صالحین کے پاس جا کر طائب ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فنکشن جو تھا، جو قانون اور ضابطہ تھا، اس کو یکسر بدل دیا، الٹ کر دیا. یہ کس چیز کی قوت تھی؟ یہ کس چیز کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت اس رنگ سے جو اس میں آیا؟ وہ اس بندے کے دل میں توبہ کی جو تمنا تھی، یہ سارے کا سارا ثمر اس توبہ کی نیت کا تھا کہ میں توبہ کر لوں گا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا.
تو اس لیے ہمیں توبہ کی طرف سوچنا چاہیے، توبہ کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ ہم کن گناہوں میں، کن سیئات میں، کن کوتاہیوں میں، کن حقوق اللہ کی پابندی میں ہے، کن حقوق العباد کی پابندی میں ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہیے اور ان سے توبہ کرنی چاہیے لازمی. اور پھر توبہ ہم کرتے ہیں لیکن توبہ پر ہمیں استقامت نہیں ملتی. اس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی حدیث مبارکہ میں اشارہ مل رہا ہے کہ وہ چاہتا تو وہ شخص جس سے مشورہ کیا تھا وہ بھی توبہ کروا دیتا، لیکن اس نے اس کو روانہ کیا کہ تم یہاں کی گیدرنگ کو بدل ڈالو، یہاں سے تم ہجرت کر کے وہ صالحین کے گروہ کے پاس چلے جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو. توبہ کا بنیادی ضابطہ جو ہے وہ انسان کی صحبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توبہ وما بدل اصحابہ فما توبہ، جس نے توبہ کی اور اپنے دوست نہ بدلے تو گویا اس نے توبہ کی ہی نہیں. کیوں کہ جب بندہ توبہ کر لے، جیسے اعتکاف میں ہم نے توبہ کر لی، لیکن جب ہم ان دوستوں کے پاس جائیں گے وہ کہہ دیا بڑا مولوی بن کے آ گیا، بڑا نیک بن کے آ گیا بھائی، وہ 4 دن کے اندر وہ سارا اعتکاف کا رنگ ہے آپ کا اتار کے رکھتے گئے. ویسے ہی ہو جائے گی جیسے اعتکاف سے پہلے تھے. صحبت کا تبدیل ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا تو حج میں طواف کرتے ہوئے ایک شخص دعا کیے جا رہا ہے، اے اللہ میرے دوستوں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ میرے دوستوں کو ہدایت عطا فرما دے. وہ ساری دعائیں اپنے دوستوں کی ہدایت کے لیے کیے جا رہا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ کچھ اپنے لیے بھی مانگو، میں تمہارے ساتھ ادھر طواف کر رہا ہوں، میں نے تمہارے منہ سے کوئی ایک دعا ایسی نہیں سنی کہ تم نے اپنے لیے بھی مانگا ہو. اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگے جا رہا ہے. اب وہ دوستوں کے لیے دعا مانگنے والا شخص بھی بڑا دانا شخص تھا. وہ کہنے لگا کہ میں حج پہ آیا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، اب اگر میرے دوست ویسے کے ویسے ہی رہے اور میں ادھر حج سے گیا تو میں بھی ویسے کا ویسا ہی ہو جاؤں گا بیمارس. اس لیے اپنے دوستوں کے لیے دعا کیے جا رہا ہوں کہ الہی ان کو ہدایت دے دے، کیونکہ میری اس توبہ کا مدار ان کی ہدایت پر ہے. اگر وہ ہدایت یافتہ نغمے میں دوبارہ جاؤں گا انہی کے رنگ میں رنگ جاؤں گا. اس لیے توبہ کی بنیاد ہماری اپنی سوچ ہے، لیکن توبہ کی جو فنیشنگ ہے وہ یعنی توبہ کی جو اینڈ پروڈکٹ ہمیں ملے گی وہ ہماری صحبت کی بدولت ملے گی. اگر صحبت صحیح نہ ہوئی تو جو بیس یہاں بنائی تھی وہ بیس برابر ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ ایک نجات کا محل بن جائے تو پھر ہمیں اپنی صحبت کو دیکھنا ہوگا، ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ جو توبہ شکن صحبت ہے، توبہ کو توڑ دینے والی جو صحبت ہے، اس سے بچنا ہوگا.